چارپائی پہ گھر میں تھا، مجھے خواب میں میرے گھر اس جگہ پہ آئے تھے جہاں پر حضرت مسعود رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی. کسی زمانے میں آج سے 100 سال یا 70 سال پہلے کی بات ہو گئی. تو وہاں مجھے قمر علی شاہ صاحب نے بتایا تھا جو علی پور میں ایسی ہوتے تھے صدر قدر میں کہ ہم یہاں آیا کرتے تھے اس جگہ پہ. حضرت صاحب نے وہاں تشریف فرمایا، کھانا کھا رہے ہیں اور لوگوں نے کھانا اٹھایا تو مجھے کہتے ہیں چند آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ میں نے کہا حضرت صاحب مجھے سمجھ آ گیا. بس مجھے حوصلہ ہو گیا. میں نے کہا انشاءاللہ مجھے نہ دین کا کوئی فکر ہے نہ کسی دینی مسئلے کا فکر ہے کہ انشاءاللہ یہ رہنمائی میری زندگی بھر فرماتے رہیں گے. اور مرنے کے بعد تو جو آیت میں نے پڑھی نرفع درجات، تو اللہ تعالیٰ نے علاقوں میں ان کی جو درجات بلند کیے. پھر آگے ذکر فرمایا کہ ان کی لڑیاں جو ہیں ان پوری لڑیوں کو بیان کیا. پھر آخر میں فرمایا کہ ان کے آباء و اجداد ذریات سب نے تو صالحین تھے. آج تک دوستو الحمدللہ بڑی عید پر مجھے ان خان جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے، وہ 5,000 روپیہ اب میرا آج سال مجھے وہ بڑی عید پر دیتے ہیں اور 3,000 روپے چھوٹی عید پر. اور مجھے الحمدللہ اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں لگی. پچھلے جون میں میری گاڑی گم ہو گئی، بڑی اچھی گاڑی تھی، میں بڑا پریشان تھا. اس کی تلاش میں کرتے کرتے اللہ نے مجھے دوسری گاڑی دے دی. وہ بھی اتنی ہے. میں نے کہا چلو بس میرا کام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے. میں آپ طلباء کو یہ بتا رہا ہوں فتنے کا دور آج نہیں ہے، پہلے سے ہے. ہمارے یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے. ان کا انتخاب ہونا تھا 3 لوگوں کا. قاضی ارشاد صاحب، اس دن انہوں نے سنائی، میں نے کہا اس کا ذکر پورا کر دوں. قاضی ارشاد صاحب، دوسرے 2 بزرگ جو تھے ابو بکر صاحب اور تیسرے قاری شعیب صاحب. اب یہ تینوں کا انتخاب ہونا تھا. قاضی صاحب فرسٹ آئے تھے، دوسرے نمبر پر قاری ابو بکر صاحب آئے تھے، وہ حافظ قرآن تھے. لیکن کام کرنے سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں اور وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کس وقت رد الفساد چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے فساد ختم کرے، ہماری دعا ہے زمین کو اللہ صاف ستھرا رکھ دے. لیکن اس کا بیج میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ڈلا تھا. وہاں پیچھے صاحب تھے، ان کی کوشش تھی کہ قاری شعیب صاحب جو ہیں ان کا انتخاب ہو جائے اور تیسرے نمبر سے وہ سلیکٹ ہو گئے. کہ یہ سنی تھے ابو بکر صاحب، سنی عقیدہ تو اس طرح نہیں تھے لیکن نرم گو تھے، لیکن وہ شخص بڑا سخت تھا. اور وہاں انہوں نے یہ چیز پھیلانی تھی، یہ بیج ڈالنا تھا. یہ کون سی سن کی بات ہے؟ سن مجھے یاد ہے 82 کی بات ہے جی. آج سے کم بیش 45 سال پہلے، 40 سال 45 سال. تو اس لیے میرے قیمتی دوستوں، قیمتی باوجود تم وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہو کہ جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں. میں نہ کہتا میرے نبی نے فرمایا تو نکلو گے تو مشکلات ہوں گی، صبر کرو گے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ گھر میں دے گا انشاءاللہ، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. ہاں یہ بات نہ کرنا کسی کی بھی. میرے ساتھ ایک اپنے محلے کا معاملہ، میں نے ایک حافظ صاحب تیار کیا تھا، وہ حافظ بنا، اس نے پڑھانا شروع کر دیا. اس کے پاس ایک دوسرا حافظ، میں نے کہا اس کو بھی پڑھاؤ. اس نے حفظ کروایا، مکمل کیا. میں نے کہا کہ کتابوں کے لیے بھیجو. اس کی ماں نے کہا بھوکا مرے، اسی ملا بڑا ہوا اس میں. ویسے تو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کہ جی مول بھی بہت کھاتے ہیں، یہ بھی ہماری غلط علامت ہے. الحمدللہ ہم مول کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ دیتے ہی بہت زیادہ ہے. لیکن جب بات ان پر آتی ہے تو کہتے ہیں جی کہ بھوکا مرے. اس کو انہوں نے نہیں پڑھنے دیا. وہ حافظ بیچارہ اب کیا کرتا ہے، وہاں نیٹ کی دکان اس میں کھڑا ہے، میں سے دیکھتا ہوں ٹاکیاں مار رہا ہے. حافظ ہے لیکن آگے نہیں کیا. اور جس حافظ کو یہ الزام لگایا ہے وہ الحمدللہ 14-15 سکیل کا ٹیچر لگا ہوا ہے سکول میں. اس لیے میرے دوستوں کبھی بھی کسی آزمائش میں نہیں پڑھنا، بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. یہی میرے حضرت صاحب کا منہج تھا، یہی ان کا طریقہ تھا. اور زندگی بھر وہ بھی اسی طرح ہی بیٹھے ہیں. کسی چیز پر انہوں نے نظر نہیں رکھی. زمینیں بھی تھی، پرواہ نہیں تھی، کوئی مال دولت کسی چیز. جو پیسے آتے خرچ کر دیتے. بھائی جی کی شادی تھی ان کی، قاضی واجد صاحب کی، تو فرمانے لگے کہ میں پہلے مسجد تیار کروں گا پھر شادی کروں گا. میری مسجد کا اخراجات ہے.
کچھ زیور آتا وہ مسجد میں، کوئی اور چیز آتی وہ مسجد میں، یہ ایک ذوق تھا. اور بڑے حضرت معظم کا بھی یہی ذوق تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی فیوزات و برکات ہماری طرف مبسوط فرمائے. اللہ انہیں کے طفیل ہمارے اوپر بھی فضل فرمائے، رحم فرمائے. اللہ ان کا علم جو ہے جس طرح پھیلا، اللہ ہمیں بھی علم نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. میں نے لت کشائی کی، جناب قبلہ حضرت شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، مجھ سے بڑے علم میں حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں. حکم تھا وہی بات ہے ان کی کہ الامر فوق الادب. بس اتنی سی بات ہے. جزاک اللہ.